پر کا اقتباس ہوتا ہے۔ اقتباس بھی دو آتے ہیں، چوائس ہوتی ہے ایک کرنا۔ اس طرح سے 30 نمبر کا پیپر حصہ نثر سے بنتا ہے۔ اب پہلا سبق جو ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اسوہ کا مطلب کے معنی یعنی کہ عادات، طور طریقے، اور حسنہ، یہ لفظ حسنہ ہے، حسنہ نہیں ہے۔ حسنہ کا مطلب ہے بہترین، بہتر، عمدہ، خوبصورت۔ اب ایک طرح سے یہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا جو ہے یہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کام ہیں، کام کاج ہیں، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور اطوار، کام کاج، معمولات کیسے ہیں۔ مصنف کا نام بھی اوپر تحریر کیا ہوا ہے ہم نے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب یہ سبق جو ہے صنف نثر کے اعتبار سے یہ خطبہ ہے۔ کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں کتابوں میں، ہیلپنگ بکس میں سیرت نگاری یا سیرت لکھا ہوتا ہے، یا کہیں مضمون بھی لکھ دیتے ہیں۔ تو اب یہ حقیقت میں ہے خطبہ، خطبہ یعنی کہ تقریر۔ تو سید سلیمان ندوی کی تصنیف ہے خطبات مدراس۔ خطبات مدراس جو ہے یہ تصنیف 8 خطبات پر مشتمل ہے۔ یہ خطبات سید سلیمان ندوی نے 1925 میں دیے تھے۔ 1925 میں خطبات دینے کا جو مطمع نظر تھا سید صاحب کا، وہیں مدراس میں، مدراس جنوبی ہند کا شہر ہے، اس شہر میں ایک تنظیم تھی، اسلامی تعلیمی انجمن۔ اسلامی تعلیمی انجمن نے 1925 میں سید صاحب کو مدعو کیا کہ آپ مدراس تشریف لائیں، کیونکہ یہاں عیسائی مبلغین عیسائیت کا پرچار کر رہے ہیں، اسلامی اقدار خطرے سے دوچار ہیں۔ تو یہ وقت اسلامی اقدار پر کڑا وقت تھا۔ تو سید صاحب نے 1925 میں مدراس جانے کا ارادہ کیا۔ تو جب آپ مدراس پہنچے 1925 میں اسلامی تعلیمی انجمن کی دعوت پر، تو وہاں سید صاحب نے مدراس یونیورسٹی، مدراس شہر کے اندر یونیورسٹی تھی مدراس کے نام سے، تو مدراس یونیورسٹی کا ایک ہال تھا جسے لالی ہال کہا جاتا تھا، لال ریڈ والا، یعنی کہ لام الف لا اور لا۔ تو لالی ہال میں سید صاحب نے 8 شورائے آفاق خطبات دیے۔ تو یہ 8 خطبے جو ہیں یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی تھے۔ تو ان 8 خطبات میں سید صاحب نے باور کرایا کہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے، پوری دنیا کے رہبر معظم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اب یہ سبق جو ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے
تو یہاں جس کا عنوان اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو یہ خطبات مدراس جو کتاب ہے سید صاحب کی، جس میں 8 خطبے ہیں، یہ ان خطبات میں سے 5واں خطبہ ہے۔ تو اس خطبے کا جو حقیقی عنوان ہے خطبات مدراس میں، وہ جامعیت ہے، جامع سے ہے، جامعیت، جیم الف جا، میم این یہ اور تے۔ جامعیت کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ کاملیت، کامل ہونا، مکمل ہونا۔ اب یہ پورا خطبہ جو ہے جامعیت کے عنوان سے جو خطبات مدراس میں موجود ہے، تو اس پورے خطبے میں سید صاحب نے اس پورے خطبے کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے مشعل راہ ہے۔ ویسے خطبات مدراس اگر کہیں آپ کو پڑھنے کا موقع ملے، جیسے آج کل آن لائن آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ لیکچر سنتے ہیں، تو اگر آپ یہ خطبات مدراس کتاب وہاں سے پڑھنا چاہیں، اس کا 5واں خطبہ یہ پڑھنا چاہیں جو جامعیت کے عنوان سے ہے، وہاں اس خطبے کا آغاز جو ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 سے ہوتا ہے، جو ان تحبو اللہ اس سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو آؤ میری محبت کا دم بھرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اس طرح سے یہ خطبہ جو ہے 5واں خطبہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہاں جو سبق شامل کیا گیا ہے ذرا اختصار سے کام لیا ہے انہوں نے، یہاں پورا خطبہ جو ہے وہ نہیں دیا گیا، اس لیے یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائیں، کیونکہ سبق پڑھتے وقت ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہر اقتباس میں نئی بات ہے، نئی باتیں ہیں، تو ہمیں یعنی کہ سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے۔ اس کا سارا پس منظر، بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس خطبے کو، اس سبق کو آپ مناسب طریقے سے سمجھ پائیں۔ تو دیکھتے ہیں اس کا پہلا اقتباس دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات، کام کاج، طور اطوار۔ مصنف سے سلیمان ندوی ہے، صنف نثر کے اعتبار سے یہ خطبہ ہے، اور اس کا ماخذ جو ہے وہ خطبات مدراس ہے۔ یہ ماخذ بارہا پوچھتے ہیں، بورڈ کے پیپر میں پوچھتے ہیں کہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماخذ کیا ہے۔ بعض اوقات کہیں خطبات مدارس لکھ دیتے ہیں، تو خیال کرنا ہے آپ نے، خطبات مدارس نہیں کہنا، خطبات مدراس کہنا ہے۔ ویسے ہر سبق کا ماخذ جو ہے وہ ہر سبق کے آخر میں تحریر کیا ہوتا ہے، یہاں بھی لکھا ہوا ہوگا خطبات مدراس، یعنی کہ ماخذ اس کا خطبات مدراس ہے۔ صنف نثر کے اعتبار سے، صنف ادب کے اعتبار سے خطبہ آپ کہہ سکتے ہیں، سیرت کہہ سکتے ہیں، سیرت نگاری کہہ سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں سبق یہ: خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع
شارع یعنی کہ شریعت کا بانی، شریعت لے کر آنے والا، جسے آپ پیغمبر کہتے ہیں، جسے آپ رسول کہتے ہیں، طریقے کے بانی نے اور طریقے بتانے والا، جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ بات پر غور کریں ذرا کہ دنیا فانی میں ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں برگزیدہ ٹھہرے، اللہ تعالیٰ کا پیار اسے مل جائے، حاصل کر سکے۔ تو ہر شخص جو ہے جس کا تعلق جس بھی مذہب سے ہے، عقیدے سے ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے پیغمبر، شریعت کے بانی نے جو کچھ کہا ہے ان کی باتوں پر عمل کرے۔ آگے پھر لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی۔ اسلام کیونکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اب اسلام کا طریقہ کار جو ہے وہ باقی مذاہب سے مختلف ہے۔ کیوں؟ اس نے یعنی کہ اسلام نے اپنے پیغمبر کا یعنی کہ اسلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مجسمہ یعنی کہ عملی کام کاج سب کے سامنے رکھ دیے، اور عملی مجسمے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عملی کام کاج ہیں ان کی پیروی اور اتباع کو، اطاعت کو خدا کی محبت کا اہل، حقدار اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بتا۔ تو اب یہ چھوٹا سا اقتباس میں نے پڑھا، اس میں مصنف نے بڑی فطری باتیں کی کہ دنیا فانی میں جو شخص بھی آیا وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، پورے انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے،